بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، راجہ گرافی کی نئی ویڈیو میں راجہ پاکستانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جہاں دنیا اپنے تحفظ کے لیے نت نئے ہتھیار بنا رہی ہے، وہیں یہ بات شاید بھول گئی ہے کہ ہتھیاروں میں جتنی جدت آئے گی، موت اتنی ہی آسان، گمنام اور بھیانک ہوتی جائے گی۔ آج سے پہلے کے ادوار میں اگر آپ دیکھیں گے تو جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو لوگ گھوڑوں، اونٹوں اور پیادہ سفر کیا کرتے تھے، اور 3 مہینے کے سفر کے بعد پڑاؤ ڈالتے تھے اور پھر ایک کی ایک کے ساتھ جنگ ہوا کرتی تھی، مطلب سورماؤں سے لڑا کرتے تھے، اور اس طرح سے جن کے پاس زیادہ بہادر ہوا کرتے تھے اکثر جنگیں جو تھیں ان کے حق میں ہو جایا کرتی تھیں۔ لیکن آج ہتھیاروں میں جتنی جدت آ رہی ہے، موت اتنی آسان، بھیانک اور گمنام ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا نے ہائیڈروجن بموں سے لے کر نائٹروجن بم بنائے، پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو ٹینک، مشین گنز، مارٹر گولے، راکٹ، اور حد تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا ایٹم بم اور چھوٹے سے چھوٹا ایٹم بم بھی بنا ڈالا۔ یہی ہتھیاروں کی دوڑ آخر فضاؤں پر بھی راج کرنے لگی، اور انسانوں نے خوفناک فضاؤں میں اڑتی ہوئی موت کو بھی بے لگام چھوڑ دیا۔ کبھی وہ دور تھا کہ جب C-130، F-7، F-6، میراج 5000، میراج 3، میراج 6، F-16 فالکن، MiG-25 اور دوسرے MiG یا سکوئی Su-24 جیسے جہاز کسی بھی ملک کی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے تھے، اور فضائی برتری کے لیے کافی تھے۔ یہ طیارے 3rd اور 4th جنریشن طیارے کہلاتے تھے، اور کوئی بھی ملک اپنے دشمن ملک پر حملہ کرنے سے پہلے اس کی جنگ حکمت عملی اور آلات و حرب و ضرب کا توڑ پہلے سے ہی نکال لیا کرتا تھا۔ لیکن آج ہم براعظم ایشیا کے 2 ایٹمی صلاحیت رکھنے والی قوتوں یعنی پاکستان اور ہندوستان کی فضائی طاقت کا موازنہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روز اول سے ہی ہندوستان پاکستان کا دشمن ہے، اور عادت سے مجبور مختلف ادوار میں مختلف چھیڑ خانیاں بھی کرتا رہتا ہے، کبھی LOC پر تو کبھی LOC سے اس پار۔ پاکستان اکثر مصلحتاً ان کی شرارتوں کا جواب ٹیبل ٹاک پر ہی دیتا ہے تاکہ معاملات زیادہ بگڑے نہ اور خطے میں بدامنی نہ ہو۔ لیکن اگر ہندو بنیے باز نہ آئیں تو پھر حیدری جوان ان کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ذرا برابر بھی دیر نہیں کرتے، یہاں تک کہ اکثر انڈین آرمی اپنا اسلحہ، اپنی گاڑیاں، اپنے ہتھیار اور اپنی سیکیورٹی چیک پوسٹ تک چھوڑ کے بھاگتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس صدی کی سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ اور خطرناک اور مشہور ترین جنگ، لیکن مختصر جنگ، جسے پاکستان نے مشن سوئفٹ ریٹارڈ کا نام دیا، یہ بھی انڈیا کی ایک شرارت کے بدلے میں ہی انجام پایا گیا۔ 16 اکتوبر 2019 کو پاکستان اور ہندوستان کی فضائیہ کے درمیان بالاکوٹ میں ایئر ڈاگ فائٹ ہوئی، جس میں پاکستانی ساختہ JF-17 تھنڈر طیاروں اور میراج طیاروں نے حصہ لیا۔ مخالف سمت یعنی ہندوستان کی طرف سے سکوئی S-25 اور MiG طیاروں نے اپنی قسمت آزمائی، لیکن پاکستانی شاہینوں نے بھارتی عزائم خاک میں ملاتے ہوئے بھارتیوں کے جہاز نہ صرف تباہ کیے بلکہ ان جہازوں کے پائلٹوں کو بھی زندہ گرفتار کر لیا، اور پھر چند دنوں کے بعد ان کے پائلٹ ابھینندن کو خوب آہو بھگت کے بعد رہا کر دیا گیا۔ جیسے کہ ناظرین، آپ نے اس وقت جب ابھینندن کو گرفتار کیا گیا تھا تو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ہمارے ایک بزرگ شہری نے اس کے منہ پہ خوب جوتے پرسائے، تھپڑ مارے اور اس کو اس کی اوقات دلائی۔ اپنی ہار کی ہضمیت چھپانے کے لیے مودی اور گودی میڈیا یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اگر ہمارے پاس فرانسیسی ساختہ رافیل ہوتے تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے اور اس جنگ کے ونر ہم ہوتے۔ خیر، جنگ میں ہتھیاروں سے زیادہ حوصلہ کام کر دیتا ہے۔ ہندوستان اس ڈاگ فائٹ میں ساری دنیا کے سامنے ننگا ہو گیا۔ اسی شرم کو چھپانے کے لیے ہندوستان نے فرانس سے رافیل طیارے 3 گنا زیادہ قیمت پر حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا، اور پھر 56 انچ کا سینہ رکھنے والا چائے فروش مودی پھولے نہ سما رہا تھا جب اس کو پہلی کھپت رافیل کی، اور ایسے کئی موقع تلاش کرنے لگا کہ پاکستان سے اپنا بدلہ لے سکے۔ ابھی مودی اینڈ مافیا یہ پلاننگ ہی کر رہے تھے کہ پاکستان نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو کامیابی کے ساتھ اپنی فضائیہ میں شامل کر لیا۔
یہ ایک موت سے کم کا پیغام نہیں تھا بھارت کے لیے۔ بے شک JF-17 تھنڈر 4.5 جنریشن کا ملٹی رول سنگل انجن جہاز ہے، جو کہ رات کے وقت بھی اپنے آپریشنز کر سکتا ہے، جس میں آج تک کے جدید میزائل PL-10 PL-15 نصب ہیں، نے انڈین سرماؤں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ پاکستان نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے آہنی دوست چائنا سے مل کر 5th جنریشن سیمی اسٹیلتھ سنگل انجن ملٹی روڈ ڈے لائٹ آپریشنز کے ساتھ آؤٹ آف دی اسٹیٹ طیارہ J-10C میں دلچسپی ظاہر کی، اور تفصیلی جائزے کے بعد J-10C طیاروں کے 2 اسکواڈرن اپنی فضائیہ میں شامل کر لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسکواڈرنز کی مختلف فارمیشنز ہوتی ہیں، مختلف تعداد ہوتی ہے۔ کچھ ملکوں کے اسکواڈرن جو ہیں وہ 12 کا اسکواڈرن ہوتا ہے، کچھ کا 18 کا ہوتا ہے، کچھ کا 25 کا ہوتا ہے، کچھ کا 48 کا بھی ہوتا ہے۔ اور عنقریب چین ہمیں J-20 اسٹیلتھ طیاروں کے 4 اسکواڈرن بھی دینے جا رہا ہے۔ بلا شبہ پاکستانی فضائیہ دنیا کی بہترین فضائیہ میں سے ایک ہے، جس کے پاس ایسے پائلٹس ہیں جو کسی بھی جنگ میں کسی بھی ملک کے خلاف سنہری حروف میں تاریخ رقم کر سکتے ہیں اور کر بھی چکے ہیں، جن میں M عالم، محمد سمیع، سیف اللہ، حسن صدیقی اور محمد نعمان جیسے نام دنیا کبھی نہیں بھول سکتی۔ یاد رہے کہ پاکستان اس سے پہلے ہتھیاروں کی خرید و فروخت خصوصاً جنگی جہازوں کی ایکیورنگ کے لیے ہمیشہ امریکہ پر انحصار کرتا تھا۔ اس میں بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکن F-16 یا باقی جو جہاز وہ اس وقت پروڈیوس کر رہا ہے وہ بہترین جہاز ہیں دنیا کے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور اس کے ہواری بھی دور حاضر کے فرعون اور دجال ہیں، جنہوں نے دنیا میں قتل و غارت، سود و سحر کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ 80s اور 90s کے دور میں پاکستان نے امریکہ کو F-16 طیاروں کے لیے حاصل کرنے کے لیے ایک خطیر رقم دی تاکہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہو سکے، لیکن امریکہ بہادر نے مکمل پیسے بھی لے لیے اور F-16 دینے سے بھی انکار کر دیا اور اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی اور ایسی شرائط رکھیں کہ جن کا ماننا پاکستان کی سالمیت کے لیے ناگزیر تھا۔ مثلاً کہ اگر وہ ہمیں F-16 جہاز کے اسکواڈرنز دیتا ہے تو ہم ان اسکواڈرنز کو بھارت کے ساتھ جنگ میں کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس وقت کے صدر اور محسن پاکستان محترم جناب سید پرویز مشرف صاحب نے ایک نہایت دلیرانہ فیصلہ لیا اور اپنے ملک کے بہترین سائنسدانوں اور ایروناٹیکل انجینئرز کے ساتھ ایک نہایت سیکرٹ میٹنگ، جس میں طے پایا گیا کہ پاکستان اب اپنی جنگی جہاز اپنی جنگی ضروریات کے مطابق خود بنائے گا۔ لہٰذا اسی مشن کو لے کر کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس میں چائنا کی مدد سے JF-17 بلاک 1 کی بنیاد رکھ دی گئی، اور رات دن کی انتھک محنت کے بعد ہمارے انجینئرز کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور قائد اعظم کے شاہین ایک نئی سمت میں پرواز بھرنے کو تیار ہو گئے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 1 کے طیاروں نے ہندوستان کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ انڈین ساختہ انڈین فضائیہ یہ سوچ کر سکتے میں آ چکی تھی کہ 1980 سے لے کے آج تک وہ میڈ ان انڈیا تیجس جہاز بنانے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ یہ جہاز کم اور سموسہ زیادہ تھا۔ تیجس صرف ایک ٹین کا ڈبہ ہے جس کے فیچرز خود انڈین ایئر فورس کے پائلٹس نے بھی ریجیکٹ کر دی ہیں، لیکن پھر بھی مسلسل کوششیں جاری ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیجس ابھی تک ان کے 22 سے زیادہ پائلٹس کی جان لے چکا ہے، اور اس کی تعداد ہمیشہ انڈیا چھپاتا رہتا ہے تاکہ ان کی تیجس کی مارکیٹ جو گری ہے وہ مزید نہ گر جائے۔ کبھی فضا میں پھٹ جانے سے، کبھی پراپر لینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے، تو کبھی پراپر ٹیک آف نہ ہونے کی وجہ سے کئی بہترین پائلٹس انڈیا نے اپنے گوا دیے ہیں۔ انڈیا نے کئی ممالک کو تیجس خریدنے کے لیے کہا، لیکن کوئی بھی ملک سموسہ تیجس خریدنے کو تیار ہی نہیں۔ اس کے برعکس الحمدللہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے طیارے ابھی تک 12 سے زائد ممالک حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے رابطہ کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان نے ابھی تک نائجیریا اور انڈونیشیا اور ملیشیا کو اپنے JF-17 بلاک 2 کے طیارے تقریباً 25 کی تعداد میں فروخت کر بھی دیے ہیں۔
اور کچھ کو ان کی ڈلیوریز ابھی دینے والی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک جن میں ایران، قطر، کویت، سری لنکا، سعودی عربیہ، عراق اور کئی اور ممالک ہیں جن میں جو JF-17 بلاک 3 کے طیاروں کی پروڈکشن کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی JF-17 بلاک 3 کے جہاز آپریشنل ہوں گے تو وہ اس کا آرڈر پاکستان کو پلیس کر دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو چکا ہے۔ آج ہم وہ ہتھیار بنا رہے ہیں جن کا امریکہ، انڈیا اور اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان JF-17 بلاک 3، 4 اور 5 کے ساتھ ساتھ ایک نیا پروگرام بھی پاکستان شروع کر رہا ہے اور اس پروگرام کا نام ہے پروگرام عزم، جس میں پاکستان اور ترکی مل کر دنیا کا جدید ترین 6th اور 5th جنریشن طیارہ بنانے جا رہے ہیں جو کہ مکمل اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پر بیسڈ ہے اور کسی بھی طرح کے جدید سے جدید طیارے میں بھی وہ نظر نہیں آئے گا، جو کہ امریکہ ساختہ F-35 اور F-22 اور F-32 کے ہم بلا ہیں، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے بھی جدید ترین ہے۔ امید ہے کہ 2023 میں 5th جنریشن فلی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس طیارے پاکستان کی فضائی بیڑے میں شامل ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ بے شک آج ہماری معیشت تباہ کن حالات سے دوچار ہے، مہنگائی آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، FATF کی تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے، مختلف دشمن ہماری طرف آنکھیں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل ہمارے ایٹمی پروگرام کے در پہ ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے ملک پر اور ہماری فوج پر اور ہماری عوام پر خاص فضل و کرم ہے کہ یہ یہود و نصرہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے سینے اسلام کے ایمان سے لبریز ہیں اور شہادت ہماری منزل ہے۔ اس دنیا کے اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا عرض پاک قیامت تک قائم و دائم رہے، آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے اور یہ التجا کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اپنے ملک کے دفاع کو جتنے سے جتنا ہو سکتا ہے آپ دنیا کے سامنے رکھیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہمارا ملک ایک بہترین ملک، ایک مضبوط ترین ملک اور اتفاق سے بھرپور ملک ہے۔ ہمارے ملک کی قیادت چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے وہ حکومت میں ہے، ہمارے انٹرنل مسئلے کچھ بھی ہوں، لیکن جب کوئی بھی ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو ہم اپنی آنکھیں چیز کر نکالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو خبر بھی دیتے چلیں کہ پاکستان نے ابھی حال ہی میں الخالد ٹینک کا تجربہ کیا ہے اور یہ اتنا جدید ترین ٹینک ہے کہ یہ جب پانی میں بھی جا کے گم ہو جاتا ہے، مطلب کہ سوئمر ٹینک ہے اور یہ اپنے آپریشنز کو دریا اور سمندر کے اندر رہ کے بھی کر سکتا ہے اور اپنے نشانوں کو 100% ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کرتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عوام کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، خصوصی طور پہ امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور ان کے حواریوں کو اللہ پاک پاکستان پہ حملہ اور پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، برائے مہربانی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ کمنٹ باکس میں گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا تاکہ ہمارے گمنام ہیروز کے حوصلے بھی بلند ہوں اور ان کو اس چیز کا بھی اندازہ ہو کہ ہماری عوام ان سے کس قدر پیار کرتی ہے اور ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہر جگہ پہ کھڑے ہیں۔ دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جس کی بارڈر پہ اگر فوج ہے تو فوج سے آگے بھی عوام ہے اور فوج سے پیچھے بھی عوام ہے، اور کوئی بھی ملک اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ خدا نہ خواستہ ہماری عوام اور ہماری فوج میں کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ ہے۔ بالکل بھی نہیں ہے۔ امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور باقی پاکستان کے دشمن جو میرا یہ ویڈیو سن رہے ہیں وہ اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کی تو ہمارے چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور بڑے سے بڑا بزرگ
انشاءاللہ اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے سینے، اپنے ملک، اپنے دفاع، اپنی فوج کے لیے حاضر ہوں گے گولی کھانے کے لیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائے، اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم، خاص فضل ہمارے ملک پہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انجینئرز کو اتنی عقل دے، اتنی ترقی دے کہ ہمارے جو جتنے بھی نئے ہتھیار ہیں یا آلات ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل بن کے رہ جائیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دوبارہ اس پیغام کے ساتھ کہ کمنٹ باکس میں گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایمان اللہ، اللہ حافظ۔